من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال تعالى في مقام آخر إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں جنہیں اگر انسان شمار کرنا چاہے تو شمار میں لانا ممکن نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کا ارشاد بھی ہے، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آپ اگر رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ بے شمار انگنت عظیم لازوال ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں رب کی نعمتیں موجود ہیں۔ ایک لازوال بے مثال اللہ رب العالمین کی ایسی نعمت ہے کہ جو نعمت جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ بذات خود جنت بھی ایک عظیم نعمت ہے، لیکن وہ نعمت ایسی ہے کہ جس کے لیے انبیاء نے کوششیں کی، انبیاء نے دوڑیں لگا دی، صلحاء، متقین، اللہ کے نیک بندے اس کوشش اور محنت میں لگے رہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ نعمت عطا فرما دے، اور وہ عظیم اور لازوال نعمت اللہ رب العالمین کی رضا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، مقصد کچھ اور نہیں ہے۔ یہ مقصد نہیں کہ لوگ شکریہ ادا کریں، انہیں سراہا جائے، ان کی بات کی جائے، اس کی نشر و اشاعت ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں، اور رب العالمین کی رضا کے لیے کوئی بھی عمل اگر انسان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں، اور میرا رب راضی بھی ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کی حدیث ہے، فرمایا من تعلم علما ابتغاء وجہ اللہ۔ ایک بندہ علم حاصل کرتا ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے، اس علم کو آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین کی رضا بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر مقصد کچھ اور ہے، فرمایا روز قیامت جہاں جنت کی خوشبو دور دور تک آ رہی ہوگی، اس بد نصیب کو جنت کی خوشبو حاصل نہیں ہوگی۔ یہ ایسی عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جا رہے ہیں اللہ رب العالمین سے کتاب لینے کے لیے۔
اچانک بھاگنے لگے۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمانے لگے کہ وعجلت الیک ربی لترضی، میں نے ایسا اس لیے کیا کہ میری یہ ادا دیکھ کر میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی رضا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں، فرمایا قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ فرمایا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، تیرا شکر ادا کروں اور ایسے اعمال کروں کہ اے اللہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ صحابہ کے بارے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں تراہم رکعا سجدا، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں۔ وہ سجدہ کیوں کرتے ہیں، وہ رکوع میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں۔ فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، جو اللہ کا گھر بناتے ہیں مقصد اگر اللہ کی رضا ہے، تقوی پر اس کی بنیاد رکھی گئی، فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا یا اہل الجنتی، اللہ رب العالمین ایک وقت آئے گا کہ اعلان کریں گے اے جنتیو ارضیتم، کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے اے اللہ تیری جنت مل گئی، کیا ہم اب بھی راضی نہیں ہیں؟ ہم تو راضی ہیں۔ وہ جنت کیا عظیم نعمت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں اگر کسی شخص کو ایک بالش جگہ مل گئی، فرمایا الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا سے اس کے لیے بہتر ہے، ایک بالش جگہ۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا، فرمایا کہ جنت ایسی عظیم نعمت ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ آج تک کسی آنکھ نے ایسی نعمت دیکھی نہیں، کسی کان نے ایسی نعمت کے بارے میں سنا نہیں، ایسی عظیم چیز کے بارے میں کبھی دل و دماغ میں ایسا وہم بھی پیدا نہیں ہوا، یہ تو ایسی عظیم ہے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں رب اعلان کر رہا ہے جنتیوں جنت میں جا کر کیا تم اب راضی ہو؟ کہیں گے اے اللہ تیری جنت مل گئی، اتنی بڑی نعمت آپ نے عطا کر دی، کیا ہم اب بھی راضی نہیں ہیں؟ وہ کیا جنت ہے؟ میرے نبی کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، پیغمبر علیہ السلام مصلی پر موجود ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں آگے بڑھتے ہیں، پھر پیغمبر علیہ السلام پیچھے ہٹتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی اس طرح کا عمل ہم نے آپ کا نہیں دیکھا، آج آپ آگے بڑھے پھر آپ پیچھے ہٹے،
وجہ کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں ساتھیوں، جب میں آگے بڑھا میرے رب نے جنت کو میرے آگے کر دیا، میں نے جنت کی عظیم نعمتیں دیکھی، میرا دل کر رہا تھا کہ میں آگے بڑھوں اور جنت کی نعمتوں میں سے ایک خوشہ توڑ لوں۔ جب میں آگے کی طرف بڑھا تو اللہ رب العالمین نے جنت کو ہٹا کر جہنم کو میرے آگے کر دیا، میں پیچھے کی طرف ہٹا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ساتھیوں، اگر میں جنت کی نعمتوں میں سے ایک خوشہ توڑ لیتا تو قیامت کی صبح تک مسلمانوں، اے صحابہ کی جماعت، آپ اس سے کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا۔ یہ جنت کی عظیم نعمت ہے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پوچھ رہا ہے، میرا رب اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ساتھیوں، ارضیتم، کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے اے اللہ، ہمیں جنت مل گئی، کیا ہم اب بھی راضی نہیں ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں رب اعلان کرے گا، کیا میں آپ کو اس سے بڑی نعمت عطا نہ کروں؟ اے اللہ کیوں نہیں؟ میرا رب اعلان کرے گا کہ آج کے بعد رب العالمین آپ سے راضی ہے اور رب العالمین کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ فرمائیے جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ آج لوگوں کی مختلف شکلیں ہیں۔ بعض لوگ ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں، بعض لوگ اللہ رب العالمین کو راضی کرتے ہیں۔ جو لوگوں کو راضی کر رہے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے، پھر لوگ جس طرح چاہیں اسے استعمال کرتے ہیں۔ ایک بندہ اگر رب کو راضی کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر جب میرا رب راضی ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے بندوں میں اعلان کرتا ہے، اپنے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے۔ میرے نبی کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین جبریل امین کو بلاتے ہیں کہ اے جبریل، تو گواہ بن جا، یہ بندہ ان العبد یلتمس مرضات اللہ، ہمیشہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ آج تو گواہ بن جا کہ میں اس سے راضی ہو گیا۔ صرف گواہ نہ بننا، فرشتوں میں بھی جا کر اعلان کر دو کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو گیا ہے، رب اس سے محبت کرتا ہے، آپ بھی اس سے محبت کرو۔ فرمایا کہ صرف آسمان والوں میں نہیں، زمین والوں میں بھی جا کر اعلان کر دو کہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، جبریل امین بھی اس سے محبت کرتا ہے، رب العالمین بھی اس سے محبت کرتا ہے، رب اس سے راضی ہو گیا ہے، آپ بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ فرمایا جو رب کو راضی کرتا ہے، پھر آسمان والے بھی راضی ہو جاتے ہیں، زمین والے بھی راضی ہو جاتے ہیں، اللہ کے مقدس فرشتے راضی ہوتے ہیں، جبریل امین بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بھی اپنی رضاعت کا اس کے لیے اعلان کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان رب کو راضی کرے۔ انسان کو راضی کر ہی نہیں سکتا۔ اپنے گھر کی مثالیں دیکھ لیں، بیوی بچوں کو راضی کرتے ہیں، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو راضی کرتے ہیں، بیوی بچے ناراض ہو جاتے ہیں، گھر والے راضی ہوتے ہیں، پڑوسی ناراض ہوتے ہیں، پڑوسی راضی ہوتے ہیں، دوسرے عزیز و اقارب ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو راضی کرتے ہیں، کوئی اور ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، لوگ تو انبیاء سے بھی راضی نہیں ہوئے، آپ کون ہیں، میں کون ہوں؟ لہٰذا رب العالمین کو راضی کیا جائے، اور رب کو ایک بندہ راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ میرا رب ایک وقت آتا ہے کہ راضی ہو جاتا ہے۔ رب کو راضی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ رب کی عبادت کر کے رب کو راضی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ توحید کو، عقیدہ توحید کو اپنا کر رب کو راضی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی سنت سے پیار کر کے رب کو راضی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سچ بول کر رب کو راضی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے رب کو راضی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حقوق اللہ کو پورا کر کے رب کو راضی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حقوق العباد کو پورا کر کے اگر میں یہ کام نہیں کرتا، میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ایک بندہ کوشش میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ میرا رب کیسے راضی ہوتا ہے؟
کون سے وہ اعمال ہیں جس کی بنیاد پر رب راضی ہوتا ہے؟ فرمایا لوگو ان تشکروا یرضہ لکم، تم شکر ادا کرو تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، جو شکر ادا کرتا ہے رب اسے اور دیتا ہے، جو کفر اختیار کرتا ہے پھر اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرے رب نے بستی والوں کا واقعہ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ فرمایا بستی والے میرے رب نے فراوانی عطا کی، رب نے نعمتیں عطا کی، خوش باش ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا فکافرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر بیٹھے، رب کی نعمتیں بے بہا ہیں۔ فرمایا رب ناراض ہو گیا، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، اللہ رب العالمین نے خوف کا اور بھوک کا لباس انہیں پہنا دیا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے ملک کی حالت کیا ہے، ہم بھوکے ہیں، ہم پستی کا شکار ہیں، ہم بد امنی کا شکار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ جب رب ناراض ہوتا ہے پھر اس طرح کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی شکر ادا کرتا ہے رب راضی ہو جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ان اللہ احب قوما ابتلاہ، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پریشانی میں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اگر وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو جاتا ہے، صبر کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کی گود میں دم توڑتے ہیں۔ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تمہاری جدائی پر ہم بڑے ہی غم زدہ ہیں، ہم پریشان ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا نہیں کرتے جس سے رب العالمین ناراض ہو جائے۔ ہم رب کی رضا پر راضی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحابی کہتے ہیں جب ایک عورت جا رہی ہے کہا یہ عورت جنتی ہے۔ دوسرے نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا ایک دن میں کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، یہ عورت آئی اور نبی علیہ السلام کو آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرے لیے دعا کریں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے شفا دے دے۔ میرے نبی نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں تمہیں شفا مل جائے گی، لیکن یاد رکھو ان صبرتی ولکل الجنہ، اگر تم صبر کر لو تمہارے لیے جنت ہے۔ کہا اللہ کے نبی میں صبر کروں گی لیکن میرے لیے ایک دعا ضرور کر دیں۔ وہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی جب میں گرتی ہوں میرا سطر ظاہر ہو جاتا ہے، میرا دوپٹہ میرے سر سے ہٹ جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین میری عزت کا تحفظ کرے، اللہ رب العالمین میری اس بیماری میں میرا سطر ظاہر نہ ہونے دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ عورت آئی اور نبی نے یہ بات کی ان صبرتی ولکل الجنہ، اگر تو صبر کر لے تیرے لیے جنت ہے۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ عورت گرا کرتی تھی لیکن دوپٹہ اس عورت کے سر سے ہلتا تک نہیں تھا۔ کہا اگر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ جنہوں نے صبر کیا رب نے دنیا میں بھی بہت کچھ عطا کیا۔ میرے نبی کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس کی والدہ ہیں، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے ہیں، سفر سے واپس آئے، سفر پہ جاتے ہوئے بیٹا بیمار تھا، جب واپس آتے ہیں
پوچھا بیٹا کیسا ہے؟ کہا بیٹا پہلے سے زیادہ آرام میں ہے، ان کے آتے وقت سے پہلے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا۔ کہا بیٹا پہلے سے زیادہ آرام میں ہے، رات گزارتے ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں، استقبال کرتی ہیں، کھانا کھلاتی ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے حق زوجیت ادا کیا جاتا ہے، پھر صبح اٹھ کر تمہید باندھتی ہیں۔ کہا دیکھو اگر کسی کے پاس کوئی امانت ہو وہ اپنی امانت واپس لے، کسی کو ناراض ہونا چاہیے؟ کہا ہرگز نہیں۔ کہا یہ بیٹا میرے رب کی امانت تھی، رب العالمین نے واپس لے لی ہے، کہا ہمیں پھر ناراض کیوں ہونا چاہیے؟ پھر وہ اللہ کے پیغمبر کے پاس نماز کے ٹائم پہنچتے ہیں، میرے نبی کو سارا واقعہ بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی میں سفر میں تھا، میں جب واپس آیا میرے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن میری بیوی نے مجھے بتایا نہیں، میرا حق ادا کیا، ساتھ ساتھ میری خدمت کی، میرا استقبال کیا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ سفیان راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے اس کے گھر کے اندر ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پاس 9 بیٹے دیکھے جو رب نے عطا کیے ہیں، وہ سارے کے سارے قرآن و سنت کے عالم دین بنے۔ 9 بیٹے، صبر کیا، رب نے عزت عطا کی۔ کہا صبر کرو گے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا، جزا فضا نہ کرنا، واہ ویلا نہ کرنا، پریشان نہ ہونا۔ کہا ایک بندہ اپنے منہ سے ایک اچھا کلمہ نکالتا ہے، میرا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد وہ کہتا ہے الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، کھانا کھلانے والی ذات تیری ذات ہے، اگر تو مجھے کھانا نہ کھلائے ساری کائنات مل کر ایک لقمہ مجھے کھلا نہیں سکتی ہے۔ ایک بندہ پانی پیتا ہے، پانی پینے کے بعد وہ کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے، اگر تو مجھے پانی کا یہ قطرہ، یہ گھونٹ نہ پلاتا ساری کائنات مل کر مجھے ایک قطرہ بھی پانی نہ پلا سکتی تھی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مسلمان کثرت کے ساتھ مسواک کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اپنی زبان سے اچھے کلمات نکالیے۔ میرے نبی کے صحابی ہیں حضرت معاذ، نبی علیہ السلام نے کافی نصیحت کی، آخر میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کو نکالا، فرمایا کف علیک ھذا، اے معاذ اس کو روکے رکھنا۔ کہا اللہ کے نبی اس کی وجہ سے بھی کیا لوگ جہنم میں جائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے، زیادہ تر لوگ اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں اوندا منہ گرائے جائیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایک جملہ اپنی زبان سے ایک بندہ نکالتا ہے، رب کی لعنت اس پر برستی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وہ نمازیں بھی پڑھتا رہتا ہے، روزے بھی رکھتا رہتا ہے، حج بھی کرتا رہتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا رہتا ہے۔ ایک بندہ ایسا بھی ہوتا ہے اپنی زبان سے ایسا جملہ نکالتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ جہنم کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے، ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اچھا جملہ نکالتا ہے، رب العالمین اسے جہنم میں بھیجنے کی بجائے اللہ رب العالمین اسے جنت عطا کر دیتے ہیں۔ ایک اور عمل اور عظیم عمل، فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدی، اگر چاہتے ہو آپ کا رب آپ سے راضی ہو، والدین کو راضی کر لو، ان کی خدمت کرو، ان کا احساس کرو، فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہو، انہیں ڈانٹو مت، ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی من حق الناس بحسن صحابتی، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں کا۔ اللہ کے نبی پھر کہا تیری ماں کا، اللہ کے نبی پھر کہا ماں کا۔ میرے نبی سے پھر پوچھا، کہا تیرے باپ کا۔ یاد رکھو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں انہی بزرگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رونقیں عطا کرتا ہے، عزت دیتا ہے، برکتیں عطا کرتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں تو بھی اپنے والد کا ہے، تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے۔ جب اللہ کے نبی سے ایک شخص نے شکایت کی اللہ کے نبی میرا والد میرا مال لے لیتا ہے، میرے نبی نے یہ فرمایا تھا یاد رکھو اگر والدین راضی ہیں رب راضی ہے۔ ہم سوچتے نہیں ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا اس دنیا کی مشکلات بھی میرا رب انہی کی وجہ سے دور کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی وہ معروف حدیث آپ کئی بار سن چکے ہوں گے، 3 آدمیوں کا واقعہ ہے،
واقعہ ہے، غار میں پھنس جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اپنا عمل یہ پیش کرتا ہے، کہا اے اللہ تو جانتا ہے میں والدین کی بڑی خدمت کرتا، ایک دن میں بکریاں لے کر دور چلا گیا، جب میں واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا، ان کے پاؤں کی طرف کھڑا رہا، میں نے اس وقت تک وہ دودھ اپنی اولاد کو نہیں دیا، وہ چیختے رہے، چلاتے رہے، بلبلاتے رہے، جب تک میں نے وہ دودھ اپنے والدین کو نہیں پلا لیا۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، مجھ سے راضی ہو جا، میری اس مشکلات کو ٹال دے۔ حدیث میں آتا ہے پتھر تھوڑا ہٹتا ہے، دوسرا بندہ جب عمل پیش کرتا ہے پتھر اور ہٹتا ہے، تیسرا بندہ عمل پیش کرتا ہے پتھر اور ہٹتا ہے۔ میرے بھائیوں آج ہماری حالت کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے؟ میرے نبی کا صحابی ہے حارثہ بن نعمان، بدر کے میدان میں شہید ہو جاتا ہے، اس کی والدہ آتی ہے، کہا اللہ کے نبی مجھے بتائیے اگر میرے بیٹے کی قربانی کو رب نے قبول کیا ہے تو میں صبر کر لوں گی، ورنہ مجھ سے صبر نہیں ہو سکے گا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا تو واپس چلی جا، میں نے جنت میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز اس سے سنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا یہ والدہ کا فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا ہے، جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز میرے پیغمبر سن رہے ہیں، یہ وجہ ہے۔ سعودیہ کے اندر آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، عدالت میں ایک کیس جاتا ہے، کیس کیا ہے؟ چھوٹے بھائی نے کیس کیا ہے، بڑے بھائی کے اوپر کیا کیس ہے؟ وہ کیس یہ ہے کہ میری والدہ میری بھی آخر والدہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی تیرے ساتھ نہ رہے، میرے ساتھ بھی رہے، میں بھی اس کی خدمت کروں۔ عدالت میں جب یہ کیس پہنچتا ہے جج پوچھتا ہے آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا میرا بڑا بیٹا میری دائیں آنکھ ہے، میرا چھوٹا بیٹا میری بائیں آنکھ ہے، میں تو جس کے ساتھ بھی رہوں میں خوش رہوں گی۔ حتیٰ کہ جج نے چھوٹے بیٹے کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، بڑا بیٹا عدالت میں کھڑا ہو کر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بل بلا کر رو رہا ہے۔ وہ بڑا کتنا بڑا ہے؟ آخر اس کی عمر بھی 80-90 سال ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے والدہ کی عمر 100 سے زائد ہے، 115 یا 20 سال ہے۔ کہا اگر اس بوڑھی والدہ کا وزن کیا جائے تو اس کا وزن 15 سے 20 کلو نہیں بنتا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ یہ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ ڈھانچے کے لیے نہیں رو رہے، عام انسان کے لیے نہیں رو رہے، میرے بھائیوں یہ تو جنت کے لیے رو رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، آج ان کو راضی کر لو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ہم انہیں راضی نہیں کرتے، یہ نوجوان بدتمیزی پہ اترتا ہے، یہ والدین ساتھ ساتھ بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اپنا حق ادا کرتے ہیں، یہ ساتھ جب جوان ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ بابا میرے ہیں، یہ بابا میرے ہیں، دوسرا کہتا ہے یہ بابا میرے ہیں، یہ ماں میری ہے۔ جب بڑے ہو جاتے ہیں بڑا کہتا ہے یہ آپ کی ہے، اس سے بڑا کہتا ہے یہ آپ کی ہے، یہ آپ کے ساتھ رہے گی، ہمارے مسائل زیادہ ہیں، ہم انہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ بیویوں کے کہنے پر یہ بدتمیزی پہ اترتا ہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر، اس حالت کو دیکھ کر میرا رب راضی نہیں ہوتا، میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، توحید پہ بھی ہم قائم نہیں ہیں، سنت پہ بھی ہم قائم نہیں ہیں، اخلاقیات پہ بھی ہم قائم نہیں ہیں، حقوق اللہ کو بھی ہم پورا نہیں کرتے، حقوق العباد کو بھی پورا نہیں کرتے۔ ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جس پہ ہم پورے اترتے ہوں۔ آج ملک کی حالت آپ دیکھتے ہیں، بد امنی ہمارے ملک میں، دہشت گردی ہمارے ملک میں، قتل و غارت ہمارے ملک میں، مہنگائی کا طوفان ہمارے ملک میں، جبکہ میرے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کائنات کے لوگوں اکیلے رب کو رب تسلیم کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ آج تو ہمیں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، عرب و عجم کا مالک بننا تو دور کی بات ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے جو رب سے وعدہ کیا تھا ہم نے اسے توڑ دیا ہے، نبی سے کیا ہوا وعدہ بھی ہم توڑ چکے ہیں۔ میرا رب مجھ سے راضی کیسے ہوتا ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ آخری چند باتیں توجہ۔
مجھے پتہ کیسے چلے گا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر میرے نبی کی حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمارا رب ہم سے راضی ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں جواب ملتا ہے کہ اگر بارش کی آپ کو ضرورت پڑے آپ دعا کرو رب آپ کو بارش دے دے، پتہ چلا آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ کہا حکمران ایسے ہوں جن سے آپ محبت کریں، پتہ چلا آپ کا رب آپ سے راضی ہے، وہ بھی آپ سے محبت کریں۔ کہا آپ کا مال ان لوگوں کے پاس ہو جو خرچ آپ پہ کریں، پتہ چلا آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ اگر اسے الٹا کر دیا جائے، مجھے بارش کی ضرورت نہ ہو، مئی کے مہینے میں بھی ژالہ باری ہوتی رہے، گندم تباہ ہو جائے، فصلیں تباہ ہو جائیں، گھر ٹوٹ جائیں، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ جائیں، کھڑکیاں محفوظ نہ ہو، مجھے ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی میرا رب آسمان سے ژالہ باری کر رہا ہے، برسا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ پتہ چلا میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میرا مال ان لوگوں کے پاس ہو جو مجھ پر خرچ نہ کریں، خود کھا جائیں، پتہ چلا میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ کہا یاد رکھو آپ پہ حکمران ایسے ہوں، نہ آپ ان سے محبت کریں نہ وہ آپ سے محبت کریں، پتہ چلا آپ کا رب آپ سے راضی نہیں ہے، ناراض ہے۔ میرے نبی کی ایک اور حدیث ہے، انفرادی طور پر مجھے کیسے پتہ چلتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے استعمال کرتا ہے۔ کیسے استعمال کرتا ہے؟ فرمایا اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے، وہ نیکی کرتا ہے۔ جب میرا رب مجھ سے راضی ہوگا پھر میرے لیے توحید کو اپنانا آسان ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے، سنت سے پیار آسان ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے، نماز پڑھنا آسان ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے، ذکر و اذکار کرنا آسان ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے، اللہ کے سامنے جھکنا آسان ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے، حقوق اللہ کو پورا کرنا آسان ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے، حقوق العباد کو ادا کرنا آسان ہے۔ اگر میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہے، مسجدوں سے بھی آپ نے اذان کے بعد لوگوں کو نکلتا ہوا دیکھا ہوگا، کیا وجہ ہے؟ رب کی توفیق نہیں ہے، میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہے، ساری زندگی یہ مسلمان سجدہ تک نہیں کرتا، پتہ چلا میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہے، ناراض ہے، یہ بچوں کے حقوق کھا جاتا ہے، غصب کر لیتا ہے، پتہ چلا میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہے، میں شیطان کا پیروکار بن چکا ہوں۔ جس سے رب راضی ہوتا ہے پھر اللہ رب العالمین کی رحمت برستی ہے، پھر رب العالمین کس انداز سے راضی ہوتا ہے۔ میرے نبی کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میری ملاقات انبیاء سے ہوتی ہے، میں نے وہاں پر کچھ انبیاء کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، ایک نبی میں نے ایسا دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک آدمی ہے، ایک نبی میں نے ایسا بھی دیکھا 2 آدمی ہیں، ایک پیغمبر میں نے ایسا بھی دیکھا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیس معہ احد۔ کہا میں نے پھر بہت بڑا جمع غفیر دیکھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ کہا پھر میں نے اس سے بھی زیادہ لوگ دیکھے، مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے۔ کہا ان میں سے میں نے 70,000 آدمی ایسے دیکھے کہ جن کو رب العالمین بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کر دے گا۔ ہائے قربان جائیے وہ کون ہے؟ تشریح کا ٹائم نہیں ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہے ہیں۔ صحابہ باتیں کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو استرقاء نہیں کرتے، دم جھاڑ کے پیچھے نہیں بھاگتے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دغواتے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو فال نہیں نکالتے، کبوتر اگر دائیں جانب چلا جائے کہ آج کا دن صحیح نہیں گزرے گا، کہا یہ عقیدہ یہ نظریہ نہیں رکھتے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ 70,000 آدمی ایسے ہیں رب راضی ہوتا ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کرتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں نے دعا کی اے اللہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ملا دے۔ فرمایا رب نے اور ملا دیے۔ جب یہ بات سنی ایک صحابی کھڑے ہوئے، وہ کاشف بن محسن نام ہے، کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا
دعا کریں اللہ تعالیٰ میرا شمار بھی انہی میں کر دے۔ ان کو دیکھ کر ایک اور کھڑا ہوا، آپ بھی دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی انہی میں کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا وہ کاشا آپ سے سبقت لے گئے، جب رب مہربان ہوتا ہے رب راضی ہوتا ہے۔ فاروق کا دور ہے، کہتے ہیں گورنر خط لکھتے ہیں، کہا فاروق مال اتنا بڑھ گیا ہے گودام میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، کہا مسلمانوں کے قرضے ادا کر دو۔ قرضے ادا کر دیے گئے۔ پھر خط آئے، کہا مال اب بھی موجود ہے، اب بھی موجود ہے، کہا کاروباری قرضے ادا کرو، کہا وہ بھی ادا کر دیے، کہا اب بھی مال موجود ہے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، کہا مال لے کر باہر نکلو، مسلمان کوئی مقروض نظر آئے اس کا قرضہ ادا کرو، کوئی غلام نظر آئے اسے غلامی سے نجات دے دو۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے، کیفیت ہے۔ رات کو سوتے ہیں، صبح اربوں خربوں کے مقروض ہوتے ہیں، صبح کچھ ہوتے ہیں شام کو کچھ ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ جنت جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا ہے، اس میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے اعمال ہمارے کرتوت ہیں۔ رب ہم سے ناراض ہے، راضی نہیں ہے، رب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ ناراضگی کی حالت میں چلے گئے تو رب کو منہ کیا دکھائیں گے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، جو سنا ہے سنایا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما توفیقی الا باللہ۔